فلکیات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ فلکیات زمین کے ماحول سے باہر کائنات میں موجود ہر چیز کا مطالعہ ہے۔ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جنہیں ہم اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے سورج، چاند، سیارے اور ستارے۔ اس میں وہ اشیاء شامل ہیں جنہیں ہم صرف دوربینوں یا دوسرے آلات سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ دور دراز کی کہکشائیں اور چھوٹے ذرات۔ اور اس میں ان چیزوں کے بارے میں سوالات بھی شامل ہیں جنہیں ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے، جیسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔ رات کو آسمان دیکھنے والے ابتدائی مبصرین نے ستاروں میں پیٹرنز کو دیکھا۔ یہ نمونے یعنی پیٹرنز، جنہیں ہم برج کہتے ہیں، جگہ بدلتے دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن وہ شکل نہیں بدلتے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے انہیں نام دیا، جیسے اورین دی ہنٹر یا لیو لائن، اور ان کے بارے میں کہانیاں سنائی۔ آپ ان میں سے کچھ کہانیوں کو افسانوں یا علم نجوم کے طور پر جانتے ہوں گے۔ علم نجوم کے بارے میں سوچنا کافی امیزنگ لگتا ہے، لیکن یہ فلکیات سے مختلف ہے۔ علم نجوم سائنس نہیں ہے۔ ابتدائی مبصرین نے آسمان میں کچھ روشن چیزیں بھی دیکھی جو ستاروں کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ قدیم یونانی فلسفیوں نے ان چیزوں کو سیارے کہا۔ سیارے ہمارے قریبی پڑوسی ہیں اور وہ حرکت کرتے ہیں۔ وہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے زمین چکر لگاتی ہے۔ ننگی آنکھوں کے ستارے روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ستارے چھوٹے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے سورج کی طرح بہت بڑے گیس کے جلتے ہوئے گولے ہیں۔ وہ صرف چھوٹے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور ہیں۔ ہمارے نظام شمسی سے قریب ترین ستارہ 4 نوری سال کے فاصلے پر ہے، جو کہ تقریباً 20 ٹریلین میل ہے۔ تمام ستارے ایک ہی فاصلے پر نظر آ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ کسی بڑے گنبد کی دیوار پر چسپاں کیے گئے ہوں، لیکن یہ بھی ایک وہم ہے۔ کچھ ستارے زمین سے دوسروں کی نسبت ہزاروں نوری سال دور ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ ستارہ کتنی دور ہے، کیونکہ ایک اشارہ یعنی کلو اس کی چمک ہے۔ اگر ہم ان کے قریب ہوتے تو دور کے ستارے ان کے مقابلے میں مدھم نظر آتے، لیکن یہ اشارہ زیادہ قابل اعتماد نہیں، کیونکہ ستارے چمک میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کچھ ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں در حقیقت دوسرے ستاروں کے مقابلے میں بہت دور نہیں ہوتے، وہ صرف ناقابل یقین حد تک بڑے اور روشن ہوتے ہیں۔ کچھ قریبی ستارے مدھم ہیں۔ در حقیقت ہمارے سورج کا قریب ترین ستارہ پراکسیمس سنٹوری اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ ہمیں اسے دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت ہے۔ اس لیے ماہرین فلکیات ستاروں کی دوری کا پتہ لگانے کے لیے پیرالاکس نامی چیز کی پیمائش پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ ایک قریبی ستارے کو 2 مختلف جگہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی پوزیشن کا موازنہ دوسرے بہت زیادہ دور ستارے سے کرتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، آپ خلا میں ناقابل یقین حد تک تیزی سے پرواز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین آپ کو خلائی جہاز کی طرح لے جا رہی ہے۔ زمین گھوم رہی ہے۔ اگر آپ خط استوا پر کھڑے ہوتے تو آپ اور آپ کے پاؤں کے نیچے کا مقام تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہوتا، لیکن زمین بھی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، یعنی 67,000 میل فی گھنٹہ، اور سورج خود ہماری کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، نظام شمسی کی ہر چیز اپنے ساتھ لے کر 4,90,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ بس یہی نہیں بلکہ ہماری کہکشاں بھی حرکت کر رہی ہے، جو کہ 8,72,405 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری کہکشاؤں کا جرمٹ بھی حرکت کر رہا ہے، اور اسی طرح کائنات میں باقی سب کچھ بھی حرکت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے تو ہم اڑ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لیے ہمیں کشش ثقل کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ کشش ثقل کائنات کی تمام اشیاء کے درمیان کشش کی قوت ہے۔ کسی چیز کی کشش ثقل کا انحصار اس کے ماس پر ہوتا ہے۔ ماس جتنا زیادہ ہوگا، کشش ثقل اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور 2 اشیاء جتنی قریب ہوگی ان کے درمیان کشش ثقل کی کھینچ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ گریوٹی وہ ہے جو آپ کے پیروں کو زمین پر رکھتی ہے اور جو زمین اور دوسرے سیاروں کو تیرنے کی بجائے سورج کے گرد چکر لگانے میں مدد کرتی ہے۔ روشنی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ روشنی توانائی کی ایک شکل ہے جسے الیکٹرو میگنیٹ ریڈیشنز کہتے ہیں۔ ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں میں روشنی کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن الیکٹرو میگنیٹ ریڈیشن کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے، اور ہماری آنکھیں اس کے صرف ایک چھوٹے حصے کا ہی پتہ لگا سکتی ہیں۔
वो हिस्सा दिखाई देने वाली रोशनी की मुख्तलिफ व्यू लेंथ्स पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम मुख्तलिफ रंगों के तौर पर समझते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटल स्पेक्ट्रम को पियानो की बोर्ड के तौर पर सोचते हैं तो नजर आने वाली रोशनी एक ऑक्टेव के बराबर है। हवा में मौजूद अशिया तमाम स्पेक्ट्रम से रेडिएशन खारिज कर रही है या मुनक्कस कर रही है, बशमूल अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो लहरें। इस गैर मर्दी इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन को देखने के लिए हमें माइक्रोवेव दूरबीन और गामा रे दूरबीन जैसे खास आलात इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब तक हमने इन चीज़ों के बारे में बात की जिनका हम अपनी आंखों अपने आलात से पता लगा सकते हैं, जैसे कहकशाएं, सितारे और सियारे। ये अशिया और यहाँ तक कि दरख्त, बिल्लियाँ, आपके या आपकी महबूबा सबको मादा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात में ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम पता नहीं लगा सकते, चाहे हम कोई भी आलात इस्तेमाल करें। इन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क मैटर कहकशां की तरह रोशनी नहीं छोड़ता या ब्लैक होल की तरह रोशनी को जज़ब नहीं करता। साइंसदान जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि इसकी कशिश शिकल है बिल्कुल आम मादे की तरह। डार्क एनर्जी एक पुरअसरार दबाव है जो कशिश शिकल के खिलाफ काम करता है और मादे को अलग करता है। साइंसदान अभी तक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन वो मज़ीद जानने की कोशिश में सख्त मेहनत कर रहे हैं। कायनात बहुत ज़्यादा वसी है, इतनी ज़्यादा वसी कि आप अपनी महबूबा से मोहब्बत नहीं करते जितनी वसी कायनात है, जिसमें अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है, जिसके लिए मज़ीद एस्ट्रोनॉमर्स की ज़रूरत है। कायनात के बहुत से राज आपके इंतज़ार में हैं कि कब वो आप पर खुलकर आपकी आंखें खोल दे। सामीन मोहतरम, ये थी कुछ मालूमात फल्कियात के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।